ابھی ہم شروع کرتے ہیں فرضیت حج کے حج کی فرضیت. تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے. ان ارکان کو اسلام کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن و سنت اور تاریخ اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے حج پر عمل کرنا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اس جیسی اہم عبادت ہے جو حج ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. خدا کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے عَلَى النَّاسِ لوگوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا 5 چیزیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. سیکنڈ، نماز کی پابندی کرنا. تھرڈ، زکوٰۃ ادا کرنا. فورتھ، رمضان کے روزے رکھنا. اور ففتھ، حج ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا. تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا. تو انہوں نے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کی پھر کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر فرمایا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج مبرور. حج مبرور قبول حج کہ جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو. اور حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ اس کے لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شرائط اسلام نے مقرر کی ہے انہی شرائط کے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے تم حج ادا کرو. تو ان تمام باتوں کو تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حج یہ مسلمانوں پر فرض ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جن بندوں کو وہ آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کا طاقت ہے، وہ جا سکتے ہیں، تو ان لوگوں پر حج فرض ہے. اب فرضیت کی کچھ شرائط ہے شریعت نے مقرر کی ہیں کہ کون کون سے لوگ کب فرض ہوگا، کون کون سے شرائط موجود ہوں گے. تو حج فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں. جب تک وہ سب نہ پائی جائیں تو حج فرض نہیں ہوتا. حج کے فرضیت کے لیے 8 شرائط ہے، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اسلام. حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا اور پھر فقیر ہو گیا تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا. ایک مسلمان ہے تو دیکھیں غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے. اس کے لیے شرط فرسٹ نمبر یہ کہ وہ مسلمان ہوگا، اسلام اس نے قبول کیا ہوگا. اب ایک مسلمان ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اس نے حج نہ کیا. تو اگر اس نے حج نہ کیا اور پھر وہ فقیر ہو گیا، پیسے اس سے ختم ہو گئے، وہ محتاج ہو گیا، مسکین ہو گیا، پھر بھی حج کا ذمہ اس کے ذمے ہوگا، حج کی فرضیت اس کے ذمے باقی رہے گی. وہ قرض وغیرہ لے کر کچھ بھی کر کے مطلب ہمت کر کے پیسے جمع کر کے حلال طریقے سے وہ حج ادا کرے گا. تو نمبر فرسٹ شرط ہے وہ اسلام. سیکنڈ نمبر ہے دارالحرب. دارالحرب اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا. اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہ ہوگا. کیا مطلب ہے؟ دارالحرب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دارالحرب کہتے ہیں دشمن ملک، غیر مسلموں کے ملک میں. اگر کوئی بندہ امریکہ میں رہتا ہے یا فرانس میں رہتا ہے یا فار ایگزامپل انڈیا میں رہتا ہے تو جو غیر مسلم ممالک ہے وہ تمام دارالحرب کہلائے جاتے ہیں. اب ایک بندہ دارالحرب میں رہتا ہے اور اس تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اسلام بھی ایک فرض ہے، اسلام کی فرضیت اس تک نہیں پہنچی تو اس پر یہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر دارالحرب میں رہتا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ اسلام میں حج ادا کرنا یہ فرض ہے تو تب اس پر فرض ہوگا، وہ حج ادا کرے گا. تیسری نمبر جو ہے وہ ہے بلوغت، کہ انسان حج صرف وہ بالغ پر ہی فرض ہوتا ہے. انسان بالغ ہوگا، مسلمان جو ہوگا وہ بالغ ہوگا. اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی
حج فرض ہوگا. ایک چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, لیکن اس کے پاس بہت سارا مال ہے, لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے. اگر اس نے بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج یہ صحیح ہے, مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا. ایک بچہ ہے, اس نے بلوغت سے پہلے حج کیا, حج تو ٹھیک ہے, ثواب ملے گا, لیکن یہ نفلی حج شمار ہوگا. اور بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج دوبارہ ادا کرنا ہوگا. یہ تیسری بات ہو گئی بلوغت. چوتھی بات وہ ہے عقل, کہ حج صرف عاقل پر ہی فرض ہوتا ہے, مجنون اور پاگل لوگوں پر حج فرض نہیں. اگر کسی مجنون کے پاس بہت سارے پیسے, مال و دولت ہے, لیکن اس کا عقل کام نہیں کرتا, دماغ اس کا کام نہیں کرتا, پاگل ہے, مجنون ہے, تو اس پر حج فرض نہیں ہے. فرسٹ نمبر اسلام, سیکنڈ دار الحرب, تھرڈ نمبر بلوغت, اور فورتھ نمبر عقل ہو گئی. پانچویں ہے آزاد ہونا. غلام یا باندی پر حج فرض نہیں. غلام, پرانے زمانے میں لوگ غلام اور باندیوں کو اس کا کاروبار کیا کرتے تھے, ان کو خرید اور فروخت کیا جاتا تھا. جس طرح آج کل جانوروں کو لوگ خریدتے ہیں, تو اسی طریقے سے پہلے زمانے میں انسانوں کا سودا کاروبار ہوتا تھا, لوگ انسانوں کو خریدتے تھے, تو وہ غلام اور باندیا ہوتے تھے. آج کل تو اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی غلام یا باندی ہے تو اس پر حج فرض نہیں, اور اگر وہ حج کرے, غلام حج کرے یا باندی حج کرے, تو اسے نفلی حج گنا جائے گا. اب اگر مالک نے اس کو آزاد کر دیا, اور اب اگر اس کے پاس حج کی شرائط پائی جائے, تو اس پر حج فرض ہوگا. دیکھیں, ایک بندہ ہے, غلام ہے, اس کے پاس پیسے مال دولت آ گیا, اس نے حج کیا, تو یہ اس کا نفلی حج ہوگا. پھر مالک اس کو آزاد کرے, تو اگر پھر آزاد ہونے کے بعد اس کے پاس مال و دولت ہو, تب تو اس پر فرض ہے, لیکن اگر اس کے پاس پھر مال و دولت نہیں, تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے. تو 5 نمبر شرط ہے. 5 نمبر آزاد ہونا. 6 نمبر ہے بدنی استطاعت. نمبر 6 ہے بدنی استطاعت, کہ بدن سلامت ہو, نابینا, اپاہج, فالج زدہ, کہ جو فالج ہو, یا ایسا بوڑھا جو خود سے چل نہ سکتا ہو, سواری پر خود سے نہ بیٹھ سکتا ہو, تو اس پر حج فرض نہیں. اگر تندرستی کی حالت میں حج فرض تھا, ایک بندہ ہے تندرست تھا, اس پر حج فرض ہو گیا, مگر اس نے ادا نہ کیا, حج اس نے ادا نہ کیا, بعد میں بدنی استطاعت ختم ہوگی, فالج کا اٹیک اس پہ آ گیا, یا اپاہج ہو گیا, یا کمزور ہو گیا, تو تب بھی اس پر حج کا فرض وہ باقی ہے. اب اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. دیکھیں نا, یہاں پر یہ کنسیپٹ کلیئر کریں. ایک بندہ ہے, جوان ہے, تندرست ہے, اس پر حج فرض ہو گیا, لیکن اس نے حج نہ کیا, پھر وہ بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, نہیں کر سکتا, تو اس پر وہ ذمہ باقی ہے, وہ کسی اور کو اپنی جگہ پر بیچ کر حج بدل کرائے گا. کوئی اور شخص جائے گا جس نے اپنا حج کیا ہو, اور وہ اس شخص کے لیے حج بدل کرائے گا. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس پر حج تو فرض نہیں, لیکن اس پر فالج کا اٹیک خدا نخواستہ آ گیا, یا ایکسیڈنٹ کیا, یا نابینا ہو گیا, پھر اس کے بعد اس پر کے پاس مال و دولت آ گیا, تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے. 7 نمبر, یہ 6 نمبر ہوگی بدنی استطاعت. 7 نمبر ہے مالی استطاعت. مالی استطاعت کہ ذاتی طور پر اتنا مالدار ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات پورے کر سکے, اور یہ مال اس کی عام ضرورت سے زائد ہو, مطلب وہ جانے اور آنے کا ٹکٹ, آج کل ٹکٹ اور ویزے کا جو ہوٹل کا خرچہ ہے وہ برداشت کر سکتا ہو, تو اس پر حج فرض ہے. اور 8 نمبر وقت ہے, کہ جو مندرجہ ذیل اوپر جو جتنے بھی شرائط اگر آپ کو ذکر کی گئی, 7 شرائط, اسلام, اور اس کے ساتھ دار الحرب, بلوغت, عقل ہے, آزاد ہے, بدنی استطاعت, اور مالی استطاعت ہے, تو ان شرائط, یہ تمام شرائط حج کی مہینوں میں پوری ہوں. اگر یہ تمام شرائط ہو اور حج کا مہینہ آ جائے, تب ہی حج فرض ہوگا. اگر حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے غریب ہو گیا, ایک بندے کے پاس پیسے تھے, لیکن حج ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے وہ غریب ہو گیا, مر گیا, یا اپاہج ہو گیا, تو اس پر حج فرض نہ رہا. اور اگر مرنے سے پہلے مرتد ہوا, خدا نخواستہ کسی نے اسلام چھوڑ کر وہ غیر مذہب اختیار کی, پھر اسلام قبول کیا, تو شرائط پوری ہونے پر اس پر حج فرض ہو جائے گا. دوران حج ایسی غلطی کی جس سے حج فاسد ہو گیا, تو اب بھی اس پر حج فرض ہے. دوبارہ درست طریقے سے حج ادا کرنا اس پر لازم